وعلی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 29واں پارہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے جی، اور جس کی ابتدا سورۃ الملک سے ہو رہی ہے۔ اس کی بہت سی فضیلت اور بہت سی شانیں ہیں، ایک دو میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی یہ کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف میں ہے، آقا جی نے ارشاد فرمایا سورہ ملک تمہاری شفاعت کرے گی۔ جو بندہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے ڈیلی تو عذاب قبر سے وہ محفوظ رہے گا۔ سامنے سے عذاب آئے گا، سورہ ملک سامنے آ جائے گی، دائیں سے آئے گا، بائیں سے آئے گا، پیچھے سے آئے گا، اللہ کا قرآن تمہاری شفاعت کر رہا ہوگا۔ تو قرآن سے آشنائی جو ہے یہ دنیا میں ہی فائدہ نہیں دیتی بلکہ قبر میں بھی فائدہ دے گی۔ اور آپ نے یہ بارہا مرتبہ حضرات علماء کرام سے یہ حدیث پاک سماعت فرمائی ہوگی۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پہ تاج پہنائے گا، اور یہ حافظ قرآن کل قیامت والے دن 10 جہنمیوں کی شفاعت کرے گا۔ حضرت جی یہ قرآن پوری دنیا کے میں نے مذاہب جتنے بھی اس وقت معروف مذاہب ہیں ان کے اندر میں نے پڑھا ہے، ان کی کتابوں کو چیدہ چیدہ کھولا ہے، اور مذہب اسلام کو تو میں نے الحمدللہ بڑی ڈیٹیل سے پڑھا ہے، احادیث کو، اور بالخصوص میں یہ اس تلاش میں تھا کہ مجھے کہیں پر کوئی ایسی روایت مل جائے چاہے ضعیف ہی روایت ہو کہ اس دنیا کے علوم انسان کے ساتھ قبر میں جائیں گے۔ مجھے 2 روایتیں ملی اور وہ کثرت کے ساتھ ملی۔ پہلا، عالم دین قبر کے اوپر بھی عالم ہے، قبر کے اندر بھی عالم ہے، کل حشر میں بھی عالم ہوگا۔ حافظ قرآن دنیا کے اندر بھی حافظ ہے، قبر میں بھی حافظ ہوگا، حشر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں قرآن کو محفوظ رکھے گا۔ کوئی ماں کا لال، وہ جج ہے، وہ وکیل ہے، وہ انجینئر ہے، وہ کچھ بھی ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری سند اور میری تعلیم قبر کے اندر میرے ساتھ جائے گی۔ قرآن عربی میں ہے، نبی کا فرمان عربی میں ہے، قبر کی زبان بھی عربی ہے، حشر کی زبان بھی عربی ہے۔ اللہ نے وہ زبان بھی معدوم نہیں ہونے دی۔ مرنے کے بعد کوئی زبان آپ نہیں بولیں گے، آپ پنجابی ہیں، پشتو ہیں، فارسی ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آگے بھائی نظام سرکاری نظام ہے، وہاں پہ عربی ہی بولی جائے گی۔ اسی لیے نماز کے اندر بھی علماء کہتے ہیں سوائے قرآن پاک عربی کے علاوہ جائز نہیں ہے پڑھنا۔ آپ نماز کے اندر بھی ایسے ہی تلاوت کریں گے۔ سورہ ملک شریف کی ابتدا جو ہو رہی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والا ہے وہ جس کی قبضہ قدرت میں تمام ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ بات بڑی دلچسپ ہے، شاید آپ نے اس پر پہلے توجہ فرمائی ہے یا نہیں فرمائی۔ فرمایا وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی تمہاری جانچ ہو تم میں سے کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، یعنی پہلے اللہ نے موت کو پیدا کیا ہے، پھر اللہ نے زندگی کے بعد موت نہیں۔ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ الذی خلق الموت، میں نے موت کو پہلے بیان۔ اچھا، صرف یہ قرآن کا حصہ نہیں اس بات کو بیان کر رہا۔ سورہ بقرہ شریف کو آپ پڑھیں نا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے تم اس بات کا انکار کر سکتے ہو؟ کیف تکفرون امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ہمارے ہاں جو عام تصور پایا جاتا ہے وہ یہی پایا جاتا ہے ایک زندگی ایک موت ہے، پہلے بندہ زندہ ہوتا ہے اس کے بعد مرتا ہے، لیکن نہیں، قرآن نے اس تصور کو جو ہے نا جی ڈینائی کر دیا۔ نہیں، یہ نہیں، 2 زندگیاں ہیں اور 2 موتیں ہیں۔ الذی خلق الموت، پہلے موت ہے، ثم یمیتکم، پہلے تو کیف تکفرون وکنتم امواتا فاحیاکم، پہلے مردہ تھے پھر زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ مجھے ابھی تک اس بات کی سمجھ میں نہیں آئی، لوگ جب مرنے کے بعد، مرنے کو تو تسلیم کرتے ہیں، کوئی کائنات کا ایسا مذہب نہیں جو مرنے کو تسلیم نہ کرے، لیکن جب قرآن نے مرنے کا ذکر کیا تو اس کے بعد کی جو زندگی کا ذکر کر رہا ہے اس کو کیوں نہیں تسلیم کرتے؟
اکثر سننے کو یہ ملا ہے مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود، جو مر جائے بس اس کے لیے کوئی دعا نہیں، کوئی صلاح ثواب نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اللہ کے نیک بندے، قرآن کچھ اور بیان کر رہا ہے، آپ کا بیان کچھ اور ہے۔ قرآن کے بیان کو ہم ترجیح دیں گے، آپ کا بیان ویلیویبل نہیں ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا خلاصہ میں عرض کر دوں۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا، جب بندہ قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، جب اس کے رشتہ دار اس کو دفنا کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے چلنے کے قدموں کی آواز کو بھی سن رہا ہوتا ہے۔ منو مٹی نیچے ہے، اور میرے نبی کی بات بالکل سچی ہے، مجھے میرے نبی کی بات پر یقین، مجھے رب کی بات پر یقین۔ حضور نے کہا سنتا ہے تو سنتا ہے، اللہ نے کہا وہ زندہ ہے تو زندہ ہے۔ اچھا، یہ عام بندے کی بات ہو رہی، شہید کی نہیں بات ہو رہی۔ شہید کا اور سلسلہ ہے، شہید کے بارے میں تو ہے ہی ہے، وہ زندہ ہے۔ ہاں جی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ زندہ ہے۔ یا اللہ ہم نے تو دیکھا وہ کٹ گیا، مر گیا، بوٹی بوٹی ہو گیا، یا اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ فرمایا میں اللہ ہو کے جو کہہ رہا ہوں وہ زندہ ہے، تو کون ہوتا ہے؟ پھر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ خبردار، سوچنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہے، بولنا تو ایک طرف رہا نا جی، سوچنا بھی نہیں وہ مردہ ہے۔ میں قربان جاؤں جس کی امتی کی یہ شان ہے کہ میری نگاہ، میری عقل، میرا علم کہہ رہا ہے یہ ختم ہو چکا ہے، نہیں ہل رہا، نہیں بول رہا، کوئی حرکت نہیں کر رہا، اللہ کہہ رہا ہے زندہ ہے۔ خبردار، سوچنا بھی نہیں مردہ ہے۔ جس کا امت ہی نہیں مرا اس کا نبی کیسے مر جائے گا؟ جس کا امت ہی زندہ ہے۔ میرا امام پھر صحیح نہیں گل بولتا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور نگاہ کا تو میری کا قصور ہے نا، حضور نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ تو نہیں کہ وہ آقا جی نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی فیرزق، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ انبیاء اپنے مزارات میں زندہ ہیں اور رزق بھی دیے جا رہے ہیں۔ ایک نبی کا تذکرہ میں نے یہ پچھلے دنوں میں پڑھا، جب ان کا وصال ہوا نا تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ، حضرت دانیال علیہ السلام کا، اے اللہ مجھے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دفنائے، حضور کی امت مجھے دفنائے۔ حضرت 2000 سال کے بعد حضرت دانیال کی قبر دوبارہ سامنے آئی۔ 2000، یہ آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر بڑا وائرل ہے، دانیال علیہ السلام کا واقعہ لکھ کے آپ کریں گے تو آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں آپ کا مزار سامنے آیا، آپ کی قبر شریف سامنے آئی۔ اس وقت 2000 سال گزر چکے تھے حضرت دانیال علیہ السلام کو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی قبر کشائی کی اور جب سامنے دیکھا تو حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ نبی ہے نا، نبی ہے نا، نبی ہے۔ سن 1926 کے اندر سعودی حکومت نے جب توسیع حرم شریف کے لیے جگہ آگے کی، 17 صحابہ کرام کی قبور اور ایک میرے آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ابا جی حضرت عبداللہ کی قبر، آپ کا جب مزار انور کھولے گئے تو 26 ممالک نہیں، اس وقت غالباً 56 تھے یا 54 تھے، البتہ جتنے بھی سربراہان تھے مملکت اسلامیہ کے تمام سربراہان کو بلایا گیا سن 1926 کے اندر توسیع کے اندر، ان کے مزارات کھولے گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے جسمان مبارک، ان کو تو کیا ہونا تھا، ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوئے تھے۔ 14 صدیوں کے بعد حضور کے ایک صحابی رسول کی میں نے زیارت کی، ان کی جب قبر کشائی ہوئی، وہ آپ کو اس پہ بھی مل جائے گی، نیٹ پہ بھی مل جائے گی۔ ان کے نا یہاں پر سر انور پر چوٹ لگی تھی، جب ان شہید ہوئے تھے، چوٹ لگی، قبر کشائی ہوئی، اور یہ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں نظارہ، وہ اس زخم کو صاف کر رہے ہیں، وہاں سے خون چل رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، میں صدقے جاواں یار، تو میں قرآن کے اوپر کیوں نہ یقین رکھوں، قرآن کی بات کو کیوں نہ مانوں؟ میری عقل کچھ کہتی ہے، کہتی رہے، میری آنکھ، میرا علم، میرا جسم، میرا سارا کچھ جو کہتا ہے کہتا رہے، لیکن حضور بات وہی سچی ہو رہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے۔
میری عقل نہیں تسلیم کر لی 1400 سال کے بعد جسم کے اندر رگوں کے اندر خون کیسے چل سکتا ہے؟ میرا رب کہتا ہے میں چلا سکتا ہوں. قادر و قدیر رب ہے نا جی. حضرت جی یہ وہ باتیں ہیں. آپ دنیا میں آئے نہیں ابھی, اللہ نے آپ کی رہائش کا پہلے انتظام کیا ہے. آپ کو زندگی ابھی نہیں دی, موت کا انتظام پہلے کیا ہے. پہلے موت رکھی, پھر زندگی رکھی, پھر موت رکھی, پھر زندگی رکھی, ثم الیہ ترجعون, پھر لوٹنا بھی تم نے اسی کی طرف ہے. حضرت صاحب ابھی تک مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, اللہ وحدہ لا شریک جب اتنی وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے تو پھر ہاں مردہ ہے بالکل. قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى, محبوب یہ جو چلتے پھرتے مردے ہیں نا آپ ان کو نہیں سنا سکتے. مردہ ہے, چلتا پھرتا مردہ ہے. یا اللہ میں تو دیکھ رہا ہوں چل رہا ہے, پھر رہا ہے, بات کر رہا ہے, کھا پی رہا ہے, معاملات کر رہا ہے. فرمایا میں رب ہو کے جو کہہ رہا ہوں مردہ ہے. تو اب ایمان سینے کے اندر نور ایمان جس کے ہے وہ ہر ایمان والا زندہ ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ کہتا ہے میں اس کو پاکیزہ زندگی دوں گا, وہ مرد ہو یا عورت ہو. ایمان کا نور جو ہمارے سینوں کے اندر ہے وہ ہمیں مرنے نہیں دیتا. ان کے سینوں کے اندر جو کفر کا کوڑ ہے ان کو زندہ بھی اللہ نے ان کو مردہ کہا ہے. یہ سورہ ملک شریف کی بے شمار آپ یہ اندازہ کریں کہ اگر میں اسی پہ بولوں بہت زیادہ ہو جائے گا. میں صرف ایک اور مقام کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں. اللہ یہ جو اب آخری چلیں گے نا جی آگے 29واں پارہ, یہ سارا جو آج ہم نے پڑھا اور 30واں پارہ, اس کے اندر 3 قسم کے موضوعات آپ کو ملیں گے. ایک جنت کی خوشخبریاں ملیں گی, ایک جہنم کا عذاب ملے گا, تیسرا کفار کی حجب ملے گی. یعنی 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پہلی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو امید کے ذریعے, جن کو کسی چیز کی لالچ دی جائے تو وہ کام کرتے ہیں. ہاں جی یہ 10 روپے ملیں گے, یہ کام کرو. وہ 10 روپے کام کرواتے ہیں. طبیعت کے اندر لالچ ہے. تو ہم جیسے لالچیوں کے لیے اللہ نے کہا جنت ہے, اس کے اندر حوریں ہیں, اس کے اندر دودھ کی نہریں ہیں, شراب کی نہریں ہیں, محلات ہیں. جو لالچی طبیعت کے لوگ ہیں آ جاؤ بھائی ٹھیک ہے یا اللہ ہم کریں گے. ایک وہ قوم ہوتی جس کو لالچ کچھ نہیں کہتی جب تک اس کے سر پہ ڈنڈا نہ رکھا جائے, خوف نہ دلایا جائے, ڈرایا نہ جائے. استاد مارے گا, یاد کر, پینٹی پہنی, کوٹ پہنی, اور تو نہ کدھر. تو اللہ نے کہا جہنم ہے, طبقات ہیں, عذاب ہے, پیپ ہے, یہ سارا کچھ ہے. اچھا جی ایک وہ ہیں جو نہ کسی لالچ میں آتے ہیں نہ کسی خوف میں آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو ہوں ہی کر لے چل, مینوں کسی کا ڈر نہیں, کوئی لالچ نہیں, کوئی ڈر نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹھیک ٹھاک جو ہے نا جی وہ ذکر بیان کیا. آ جاؤ بھائی جو نہ کسی لالچ میں. اور حضرت رابعہ بصریہ کا مجھے ایک قول یاد آیا, آئے ہائے بعض اوقات عورتیں بھی ایسی بات کر جاتی ہیں جو بڑی کمال کی ہوتی. رابعہ بصریہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کی, جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کی. میں نے کبھی بھی جہنم کے خوف سے, گناہ سے جو ہے نا جی پرہیز نہیں کیا. میں عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ وہ ذات ہے ہی لائق عبادت, اس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. میں جنت کی لالچ کر کے کیوں اپنے انعام کو محدود کر دوں؟ میرا اللہ مجھے اپنی اطاعت کے بدلے میں جو راضی ہو کے دینا چاہے گا مجھے وہ قبول ہے. میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتی ہوں اللہ راضی ہو جائے. وہ راضی ہو کے کیا کیا انعام عطا فرمائے گا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی. اللہ تمہاری زندگی اچھی کر دے گا, اولاد کو نیک کر دے گا, بیوی کو نیک کر دے گا. اگر یہی چیزیں الٹی ہو جائیں, اولاد نافرمان نکل آئے, بیوی نافرمان نکل آئے, کاروبار ہاتھ میں نہ ہو, بندہ ذلیل و خوار ہو جائے, بیماریوں کے اندر گھرا رہ جائے, دنیا کے اندر جہنم نظر آ گئی, اور اگر اللہ راضی ہو جائے یہ سارا کچھ عطا فرما دے, بیوی بھی تابع دار, اولاد بھی تابع دار, کاروبار بھی, تمام نعمتیں بھی, اور پھر اللہ وحدہ لا شریک کہتی ہیں جی میں جہنم سے اس لیے نہیں رکتی, گناہ سے اس لیے نہیں رکتی کہ جہنم کا خوف ہے مجھے, اس لیے میں گناہوں سے رکتی ہوں, مجھے اللہ کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے. وہ جب ناراض ہوگا تو کیا کیا عذاب دے گا میں تصور بھی نہیں کر سکتی. یہی بات اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ.
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ کل قیامت والے دن نیکوں کے ہاتھ میں، جب ان کے سیدھے ہاتھ میں ان کا حساب کتاب دیا جائے گا نا، تو سارے حشر میں دکھاتا پھرے گا، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، کمال نہیں ہو گئی؟ اور دیکھو میں کامیاب ہوں، میں پاس ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت دے دی، فرمایا جا تو جنتی ہو گیا۔ او دیکھو میں کس طرح، مجھے پتا تھا میں نے کامیاب ہونا ہے، میں نے ساری زندگی اللہ کی اطاعت کی، میں نے اس کی تابعداری کی، میں نے اس کے تمام احکامات پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نہیں دینا تھا؟ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ ارشاد فرمائے گا ان سے، ہاں بھائی کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام، جناب اب جنت کے اندر آؤ نا، مزیدار شربت پیو، پھل کھاؤ، موجیں کرو، ہاں جی، وہ سارا دکھا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور جو اپنا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں جس کا دیا جائے گا، وہ کہے گا ہائے 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 ہائے، مجھے میرا نوشتہ نہ دیا جاتا، یہ کیا میرے ہاتھ میں آ گیا، یہ کیا رزلٹ آ گیا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کسی طرح موت کس طرح چکا جاتی، یہ مجھے دینے سے پہلے موت کیوں نہیں آ گئی، یہ سننے سے پہلے، یہ نتیجہ دیکھنے سے پہلے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آقا جی ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت والے دن سب سے پہلے موت کو لایا جائے گا، اور کالے مینڈے کی صورت میں ہوگی اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اس کے بعد موت نہیں آنے والی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمایا ہوا، کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام، یاد رکھیے انبیاء کی موت سب سے ہلکی ترین ہوتی ہے، سب سے ہلکی، سب سے امر ربی ہے، پورا تو ہونا ہے نا جی۔ پوچھا یار موسیٰ موت کو کیسا پایا؟ مولا موت کو ایسا پایا جیسا کسی زندہ انسان کو کھڑا کر کے اس کی کھال کو اتار لیا جائے اور اس کو موت نہ آئے، یا پھر یا اللہ موت کو ایسا پایا جس طرح بڑا سا تیل کا کڑایا، اس کو اچھی طرح کھلایا جائے اور پنجرے کے اندر پرندے کو بند کر کے اس میں ڈبو دیا جائے اور وہ تڑپے اور وہ پھڑکے، پنجرے کا دروازہ بھی نہیں کھل رہا کہ وہ اڑ کے اپنی جان بچا لے، اور موت بھی نہیں آ رہی کہ درد سے چھٹکارا مل جائے، جو کیفیت اس وقت ہوتی ہے اللہ وہ میں نے درد کی کیفیت کو محسوس کی۔ حضرت مجھے جب آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا میں نے پڑھا نا جی، تو میں کہتا ہوں میں صدقے جاؤں سونے نبی، تیری شان پر، تیری عظمت پر، تیری نسبتیں کہاں کہاں کام آتی ہیں۔ آقا جی ارشاد فرماتے بندہ مومن کی جب موت آتی ہے نا تو اس کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جس طرح سوئے ہوئے بچے کے منہ سے ماں اپنا دودھ نکال لیتی ہے یا مکھن میں سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ اب حضور کا ہم کہاں کہاں شکریہ ادا کریں، وہ نسبتیں ہم کہاں کہاں جو آپ کو بتائیں کہ کدھر کدھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں۔ یار آج تک مجھے ویٹنگ روم پر اتنا پروٹوکول نظر نہیں آیا جو امت مصطفیٰ کے لیے جو قبر کا ویٹنگ روم ہے، وہ ویٹنگ روم ہی ہے نا جی۔ قبر ابھی حشر تو نہیں ہوا نا جی، ابھی تو حساب ہونا ہے، یہ ویٹنگ روم ہے۔ آقا جی فرماتے ہیں میرا امتی جو سوالات کے اندر کامیاب ہو جائے گا اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، سادہ لفظوں میں اے سی لگا دیا جائے گا، اور حد نگاہ تک اس کی قبر کو وسیع کر دیا جائے گا، یعنی باغ دے دیا جائے گا، موج کرو جی۔ اور پھر فرمایا جائے گا نم کنومۃ العروس، اس طرح سو جائے جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ یار یہ پروٹوکول صرف حضور کے صدقے بس، اور کہیں پر آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ پروٹوکول۔ وہ ویٹنگ روم بھی ایسا وی آئی پی ویٹنگ روم دیا جائے گا بندہ مومن کو۔ جناب ادھر پڑے رہو، ایک شہید کی قبر کشائی ہوئی، 20 سال کے بعد اس کی قبر کو اب کھولا گیا، اور اس کا میں کہتا ہوں جب چہرہ اس کی میں نے زیارت کی نا تو حضرت میں ایک دفعہ تنگ رہ گیا، میں کہ یار یہ سو رہا ہے یا 20 سال پہلے فوت ہو چکا ہے۔ ہاں جی، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہو، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے جسم کو اللہ تعالیٰ اس طرح تر و تازہ رکھے، پتہ چلتا ہے واقعی حضور کا سچا غلام تھا۔ یہ ہوتے ہیں ایسے واقعات تاکہ ہمارے ایمان تازہ ہوتے رہیں۔ پھر سورہ مزمل شریف ہوئی، سورہ مدثر شریف، سرکار کی پھر ذکر ہوا۔ قرآن پاک میں جدھر بھی دیکھو گے نا تمہیں سرکار کی تعریفیں ہی نظر آئیں گی، سرکار کی عظمتیں ہی نظر آئیں گی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں اور آپ کو قرآن سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔